بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ میرے بہت عزیز بزرگوں بھائیوں، ہم بخاری شریف کی جو دوسری حدیث ہے چیپٹر نمبر 3 میں، اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب وحی آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شروع کیسے ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا تھا، تو وہ واقعہ ہم سن رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ پڑھو، تو آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، 3 دفعہ سوا اور 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھ لیا کیجیے۔ جو ہے حضرت جبریل نے اپنے گلے سے لگا کے زور سے کھینچا، اور پھر اس کے بعد میں قرآن کی آیت پڑھی، تب آپ نے اس کو دہرایا، اسی وقت یاد ہو گئی۔ گھر واپس آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ اپنی زوجہ محترمہ کو سنایا۔ تو یہ بات ہے کہ اس واقعے سے تمام علماء نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ اگر بیوی نیک ہو اور وہ شوہر کی ہر اچھی بری بات کو جانتی ہے تو وہ بتائے گی کہ یہ شوہر صاحب کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے اچھی طرح پرکھا تھا، دیکھا تھا، اور آپ کی عادات شریفہ کو دیکھا تھا۔ تو اس لیے نہیں کہ وہ بیوی ہیں، بیوی اپنے شوہر کو اچھا ہی بولے گی، شوہر اپنی بیوی کو اچھا ہی کہے گا، اس لیے کہ جو حقیقت یہ فرمایا کہ بھائی اللہ آپ کو بالکل ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کے کام آتے ہیں، پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی مدد کی عزت کرتے ہیں، اور جو حق کے راستے میں پریشانیاں پیش آتی ہیں اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا آج ہم کو انشاءاللہ سننا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ ان کو لے کر جو ہے حضرت ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى، یہ نام تھا، ان کے چچا کے بیٹے تھے، ان کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں لے کر آئیں؟ اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ اکیلے شخص تھے، اور ان کے ساتھ ایک صحابہ اور تھے، ان کا نام تھا زید بن عمرو بن نوفل۔ زید بن عمرو بن نوفل، یہ دونوں جو ہے یہ بتوں کی عبادت سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ ان کو بتوں کی عبادت کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ لکڑی مٹی کے پتھر کے بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں، یہ انہیں بالکل پسند نہیں تھا۔ تو وہ حق کی تلاش کے لیے مکہ سے نکل گئے تھے اور شام آ گئے تھے۔ سوچیے آپ، یعنی حضرت ورقہ اور حضرت زید بن عمرو بن نوفل کا جاہلیت کے زمانے میں سب لوگ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ بتوں کا تقدس، ان کی اہمیت ان کی نظروں میں عقلوں میں آئے، وہ انہیں برا لگتا تھا، اس لیے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ اس چیز سے نفرت کرے گی۔ ابھی جیسے آپ بیٹھے ہیں، اگر کوئی آپ سے یوں کہے یہ جو صوفہ آپ کے گھر میں رکھا ہے آپ اس کو سجدہ کرو، یہ آپ کا خدا ہے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ کہیں گے تم مجھے گدھا سمجھتے ہو، یہ لکڑی کا صوفہ میں خرید کر لایا ہوں اور اس کو میں سجدہ کروں؟ تو سوچئے کہ لکڑی کا صوفہ بنا ہوا ہو، یا لکڑی کی پر جو ہے کسی انسان کے ہاتھ ناک منہ ہاتھ بنا کے اس کو بنے یہ ہمارا خدا ہے، بھگوان ہے، یا مٹی کا، فطرت کے خلاف ہے۔ تو وہاں لے کر آئے، تو یہ دونوں جو وہاں سے نکل گئے تھے، حضرت ورقہ اور دوسرے حضرت زید بن عمرو، اور ایسا ہوا کہ وہاں ملک شام میں حضرت ورقہ نے عیسائیوں سے ملاقات ہوئی، ان کی باتیں سنی، تو چونکہ وہ اول آخر نبوت کے قائل تھے، حضرت عیسیٰ کے، حضرت موسیٰ، اور جو ہے انبیاء کا ایک سلسلہ اور ایک تصور جو تھا پھر بھی باقی تھا، وہ اس سے تو اچھا تھا، لہذا انہیں پسند آ گیا اور وہ عیسائی بن گئے۔ حضرت ورقہ اکیلے پورے اس وقت کے ملک حجاز اگر ہم کہیں، مکہ مدینہ وغیرہ کو ملا کر، تو یہ اکیلے تنہا شخص ہیں کہ جن کو اللہ نے جو ہے اسلام لانے کی توفیق دی، اس معنی میں کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دی، اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے وہاں اتنا انہوں نے کمال کیا کہ عبرانی زبان تک وہاں پر سیکھ لی۔ کہاں پر؟ ملک شام میں۔ صرف عیسائی ہوئے، کلمہ پڑھا، واپس آ گئے، ایسا نہیں ہوا، تو وہ لے کر آ گئے۔ اسی لیے دیکھیے اس میں خود لکھا ہوا ہے، اس میں حدیث میں
وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، حضرت ورقہ جو تھے وہ جاہلیت کے زمانے میں تنصرہ عیسائی بن گئے تھے. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، تو وہ عبرانی زبان میں بھی لکھتے تھے، عبرانی زبان لکھتے تھے. وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ، تو انجیل جو اس وقت اپنی اصلی زبان میں محفوظ تھی، یعنی جتنی بھی تھی تو وہ عبرانی زبان میں ہوا کرتی تھی. آج جو ہے عیسائی دنیا پوری کی پوری عبرانی زبان سے ایک دم ناواقف ہے. لے دے کے ان کے چرچ میں جو پوپ ہے، فادر ہے، بس اسی کو آتی ہے اور گنے چنے بہت کم افراد کو. ورنہ اب انجیل اس وقت جو ہر گھر میں کوئی عیسائی پڑھتا ہے وہ لے دے کے یہ انگلش کی زبان ہے اور وہ اس سے ہٹ گئی ہے. آپ دیکھیے، آپ مسلمان ہیں، ابھی ماشاءاللہ آپ سب حضرات نے بہترین قرآن پڑھا، اور اللہ تعالی ہمارے آدم بھائی کو جزائے خیر دے. میں اپنی کتاب کی اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کسی کی کوئی غلطی ان سے چھوٹ نہیں پاتی، حرف کی، زیر زبر کی اور تجوید کی. ماشاءاللہ اللہ آپ سب کی عمر برکت دے، ان کی بھی دے. تو یہ دیکھیے کہ آپ لوگ نہ صرف یہ کہ عربی جانتے ہیں بلکہ عربی پڑھتے ہیں. ہر مسلمان، آپ دنیا کے کسی کونے کونے میں چلے جائیے، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں، وہاں کا رہنے والا دیہاتی اور کسان، وہ کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عربی ہی میں بولتا ہے، اپنی زبان میں نہیں بولتا. اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے تو عربی ہی میں پڑھتا ہے. تو یہ قرآن کا کمال ہے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیے، مسلمان آج بھی عربی زبان سے کنیکٹڈ ہیں، اور عربی زبان غیر عربوں میں آج بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. تو یہ ہوا کہ جب ورقہ وہاں سے عیسائی بن کر انجیل سیکھ کر واپس آئے تو اتنی ماشاءاللہ انہوں نے کیا کیا کہ عبرانی میں لکھنا تک سیکھ لیا. کیا ہوا اس کے بعد؟ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، پھر وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی. فقالت له خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ سے کہا، یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھائی کے بیٹے سے ذرا سنو. تو انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اپنے بھائی کے بیٹے سے؟ ایک تو عربوں کا عادت ہے کہ جب گفتگو میں کسی چھوٹے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو محبت میں ابن عم کہتے ہیں، چچا کا بیٹا. اور بڑوں کی اگر کی عزت کرتے ہیں تو عم کہتے ہیں یا اب کہتے ہیں، چچا یا اب والد تک کہہ دیتے ہیں. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو عربوں میں وہ جب بھی تشریف لاتے تو علماء ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ کہتے تھے استاذنا والدنا، یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے والد ہیں. تو وہاں لے کر آئے. اب کیا ہوا؟ فقال له ورقہ، حضرت ورقہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں بھئی تم کو کیا نظر آتا ہے؟ تو آپ نے فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، آپ نے غار حرا میں جو کچھ ہوا تھا وہ پورا کا پورا واقعہ ایز اٹ از آپ کو بیان فرمایا. جب حضرت ورقہ بن نوفل نے یہ ساری بات سنی تو سنتے ہی انہوں نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی. میں عجیب و غریب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بت پرست کو سناتے جو اسے معلوم ہوتا تو ایک ہی جملہ بولتا، ارے ان کے اوپر جن آ گیا ہے، کوئی بدرو نے ان کو پکڑ لیا ہے، کچھ ان کو جو ہے تو کوئی کسی کا سایہ ہو گیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں خاص طور پر بات بات پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے نظر لگا دی ہے، کسی نے ایسا کیا ہے، کسی نے ویسا کیا ہے. ایسے ہمارے یہاں باتیں بولی جاتی ہیں اور یہ باتیں غلط ہیں. ہم کو اس باتوں سے دور ہونا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ ساری طاقت اللہ کی ہے. جادو اپنی جگہ ہوتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں ہوتا، اور جو ہے کوئی بھی نہیں کرتا. نہ ایسا ہے کہ چھوٹے بڑے رشتے دار بس اسی لیے خالی بیٹھے ہیں کہ وہ جو ہے آپ پر جادو کرے، کہ جن سے وہ کچھ کرا دیں یا کوئی شیطانی عمل کرا دیں. اور خدا نخواستہ ایسا ہو
تو اس کا ایسا علاج ہے قرآن و حدیث میں کہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس نے کیا کہا؟ ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات سن کر کہا ہذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد بھیجا تھا۔ اس جملے میں حضرت ورقہ نے دو الفاظ فرمائے۔ پہلی بات فرمائی ناموس، تو یہ لفظ ناموس عرب زبان میں گویا کہ ایک حد تک نامانوس تھا، یعنی چونکہ اسلام پر چلتے ہی نہیں تھے تو نہ انہیں فرشتوں کا علم تھا، نہ انہیں جنت و دوزخ کا علم تھا، نہ اللہ کے ایک ہونے کا علم تھا، وہ سب جاہل بنے ہوئے تھے۔ لیکن جو لوگ اہل کتاب تھے تو انہیں معلوم تھا کہ فرشتے بھی ہیں، اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی سب کے سب جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے تھے الناموس الاکبر، سب سے بڑا فرشتہ، کیونکہ ان کا جو کام تھا سارے فرشتوں سے ہٹ کر بس یہ تھا کہ آؤ تو ہر نبی کے پاس، اور ہر نبی پر اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے وہ اس کو ایسے سناؤ کہ اس کو یاد ہو جائے۔ تو یہ کہا، اور دوسری بات ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اب جناب والا اگر آپ اس حدیث کی تشریح کسی بھی حدیث کی کتاب میں پڑھے تو ایک لمبی بحث چلی ہے۔ ورقہ بن نوفل عیسائی بن گئے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کے قائل تھے، انہیں بولنا چاہیے تھا نزل علی عیسیٰ، ارے تو وہی فرشتہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا نام نہ لے کر حضرت موسیٰ کا نام کیوں لیا؟ اب اس میں عجیب غریب باتیں کہی گئی ہیں، یہاں تک کہ بخاری شریف میں بھی وہ میرے سامنے ہے، تقریباً ایک صفحہ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا۔ تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے جو بخاری شریف میں دیا ہے علامہ ابن حجر عسقلانی نے، جنہوں نے بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے، ایکسپلینیشن لکھا ہے، وہ سب سے زیادہ مقبول ہے۔ تو اس میں لکھا کہ اصل میں بہت سارے یہودی ایسے تھے اور آج بھی ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ بہت سارے یہودی حضرت عیسیٰ کیوں وہ نہیں مانتے نبی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جن کو یہودی بھی اور عیسائی بھی اور مسلمان کا تو ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے اگر وہ کسی بھی نبی کا انکار کرتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام متفق تھا، سب کو مقبول تھا، تو انہوں نے سیدھے سیدھے کہہ دیا ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں سننے کے ہیں جملے، شاید آپ نے سنا ہوتا، پھر بھی یاد کر لیجئے اور ایمان تازہ کیجئے اور تیار ہو جائیے آگے کی بات سننے کے لیے۔ یہ فرمایا یا لیتنی فیہا جزع، یا لیتنی حسرت کے ساتھ، کاش جب میں جو ہے کاش میرے پاس جو ہے جزع ہوتا۔ جزع کیا ہے آگے بتاؤں گا۔ پھر فرمایا لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں اذا یخرجک قوم، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ دو جملے فرمائے، ایک تو یہ کاش میرے پاس جزع ہوتا، جیم زال عین، اور دوسرے فرمایا لیتنی اکون حیا، کاش میں زندہ رہوں اذ یخرجک قومک، جب جو ہے آپ جو ہے آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی، کاش میں اس سے زندہ ہوتا۔ تو اب یہ بات کہ کیا مطلب ہے ان کے کہنے کا کاش کہ میرے پاس اس وقت جزع ہوتا۔ عربی زبان میں بعض تعبیریں عجیب غریب ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ بولنا چاہے کہ کاش میرے پاس قوت ہو، میں جوان رہوں، نہیں کاش میرے پاس قوت ہو اور میں آپ کا ساتھ دے سکوں، تو بولتے ہیں یا لیتنی فیہ جزع، اگر کاش میرے پاس جزع ہوتا۔ لفظ جزع کہتے ہیں بکری کے اور اونٹ کے، گائے کے یا جو ہے دمبے کے چھوٹے بچے کو جو جوان ہو۔ بوڑھے بکرے کو، بوڑھے گائے کے بچے کو یا بوڑھے اونٹ کے بچے کو جزع نہیں کہتے ہیں۔
تو لفظ جزا بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس جو ہے وہ جوان بکرا ہوتا، اور یہ بول کر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی بزنس تو تھا نہیں، تو لے دے کے یہ تھا کہ جانوروں کو پالتے تھے، تو جس کے پاس جو زیادہ طاقتور ہوتا اور زیادہ پیسہ ہوتا اور لوگوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی، جس کا اپنی سوسائٹی میں کوئی مقام ہوتا، تو اس کے پاس جوان بکرے ہوتے تھے۔ تو ادھر اشارہ کیا ورقہ بن نوفل نے کہ کاش اس وقت میں جوان ہوتا۔ تو یا لیتنی فیہا جزان کا یہاں ترجمہ سارے محدثین نے، حدیث کی شرح لکھنے والوں نے کیا ہے، اور بالکل صحیح ہے، کیا ہے کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وَيَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا، اور کاش میں زندہ ہوتا، اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، کہ یہ جو نبی آپ کے پاس فرشتہ آیا ہے اور آگے جو حالات ہوں گے جو ہر نبی کے ساتھ ہوئے ہیں، تو کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور میں زندہ بھی ہوتا جب قوم آپ کو نکال رہی ہے۔ یعنی یہ کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کرے گی، کاش میں زندہ بھی رہوں، جوانی بھی ہو میرے اندر، تو میں آپ کا دفاع کروں گا۔ یہ ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اتنا ہی سنا کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر گئے ہیں، تو سمجھ لیا کہ یہ نبی ہے۔ اور اس وقت کا وہ تاریخ ماحول کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے لوگ اور بت پرست آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے، تو وہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش میں زندہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اور لاکھوں کروڑوں مسلمان زندہ ہی نہیں ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، پیسہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت ہے، اور دشمنان اسلام جب چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ بولتے ہیں اور تصویریں گندی گندی بناتے ہیں اور کیسا ذلیل کرتے ہیں ہمارے نبی کے مقدس نام کو اور آپ کی سیرت کو، مگر مسلمان اپنی جگہ ہیں، ان کے دل میں کوئی درد، خوف اور کوئی ایجیٹیشن، اس بارے میں کوئی ایکشن لینا نہیں آتا۔ وہ بلکہ بس جیسے کہ اب کیا رہا ہے، اب کیا کریں بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک جملہ ہے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فارسی میں ایک بہت ہی پیارا جملہ بولا جاتا ہے۔ مجھے فارسی زبان کوئی جملہ اگر سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ یہ ہے، اور دوسرے وہ جو ہے بلغ العلا بکمالہ، وہ جو اشعار اگرچہ عربی میں ہیں، لیکن یہ جو فارسی کا جملہ ہے، بولتے ہیں اس بارے میں، با خدا دیوانہ باش، اللہ کے ساتھ دیوانے ہو جاؤ، با محمد ہوشیار، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوشیار رہنا۔ یعنی اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، لیکن اگر زبان سے اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ رب العزت جو ہے، ہم اچھا بولے تو بھی وہ اللہ ہے اور ہم برا بولے تو بھی وہ اللہ ہے۔ اور خود حدیث قدسی میں کہ انسانوں، اگر تم سب کے سارے انسان جن سب کے سب جمع ہو جاؤ اور بولو کہ میں ایک ہوں، تو تمہارے بولنے سے میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تم سب کے سب مجھے چھوڑ دو، میرا انکار کرو، تو تم سب کے چھوڑ دینے سے مجھے کوئی جو تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ میری جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ با محمد ہوشیار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیا کیجیے بار بار، بالکل مت بھولیے، بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے میں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے بارے میں اگر آپ نے کوئی لفظ چھوٹا کہہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی، ایمان خطرے میں، اور اگر آپ نے آپ کی شان میں کچھ ایک لفظ زیادہ بول دیا، وہ شرک ہو گیا۔ تو یہی تو مصیبت ہے ہمارے مسلمانوں کی، کہ وہ جو ہے ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں اور ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جس سے کھلا ہوا شرک ہو جاتا ہے۔ اس نے ایسی حسرت ظاہر کی، کاش میں زندہ ہوتا، کاش میں جوان ہوتا۔ یہ دونوں جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی بڑی حیرت کے تھے، اور فوراً سننے کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم، اس جھٹکے، اس تعجب کے ساتھ فرمایا، یہ عام الفاظ نہیں ہیں، آپ اس کو اگر پڑھیں او مخرجیہم، نہیں، یہ تو ایک بڑے اچنبے کی بات ہے۔ جیسے ہم میں سے آپ کو کسی کو بولا جائے تو معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد لوگ تم کو گھر سے نکال دیں گے، آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ اب بولیں کیا، مجھے نکالیں گے؟
اسی انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہاں سے؟ ورقہ نے کہا قال نعم، ہاں، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، کوئی شخص بھی دنیا میں یہ بات بولنے کے لیے جیسے ہی آیا اور یہ باتیں سوسائٹی میں کہنے لگا الا عودیہ، بس جیسے ہی اس نے یہ باتیں بولنا شروع کی تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، عودیہ، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ تو یہ اس کے بعد کہا وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اگر مجھے وہ دن مل جائے کہ جب آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے لگے انصرک نصرا مؤزرا، تو میں تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے۔ ابھی ابھی آپ نے ورقہ بن نوفل کی زبان یہ سنا کہ وہ حسرت کر رہے ہیں اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ، اگر وہ دن مجھے مل گیا کہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہونے لگے گا انصرک نصرا مؤزرا، میں آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے۔ میں نے بھی ورقہ بن نوفل کے الفاظ سنے اور آپ نے بھی سنے، میں نے سنایا، آپ نے سنے، کیا اس سننے کے ساتھ ہی ہمارا ایمان گرم ہوا، جوش آیا اور آپ نے اور میں نے بھی یہ سوچا ہاں بالکل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مدد کروں گا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان جوان، ایک مسلمان بوڑھا یا بچہ، آج کے زمانے کا، کسی بھی زمانے کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آج کے زمانے میں یا ہر مسلمان اپنے زمانے میں کیسے کر سکتا ہے؟ تو میں یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ ہم سب جو ہے اپنے ہر شخص دے گا، ہر شخص کمپلسری آج کہ ہر شخص جواب دے گا کہ اس کا وہ کیا جواب مناسب سمجھتا ہے۔ ہماری مجلس کے اختتام پر میں اس سوال کو دہراؤں گا اور انشاءاللہ پھر ہم سب جو ہے اس کا جواب دیں گے۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی جواب دینا لازمی ہے۔ جب تک جواب نہیں دو گے آج کی مجلس بند نہیں کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، اس کے بعد کچھ وقت گزرا اور ورقہ جو ہے وہ انتقال کر گئے، وہ تو بس حضرت کر کے چلے گئے۔ مجھے آپ بتاؤ کہ جس انداز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد ان کو سنایا اور انہوں نے جو ایمان والے اور مومنان الفاظ بولے ہیں، آپ بتاؤ کہ اس کے بعد کیا درجہ ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اب آپ یہ سن کر یہ بولیے کہ وہ عیسائی تھے اور جب انہوں نے یہ الفاظ بولے تو وہ مسلمان ہو گئے یا نہیں ہوئے، اور اللہ کے پاس ان الفاظ کا ان کو کیا درجہ ملے گا۔ اور اس کے بعد آگے اس حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کی، آپ سن رہے ہیں بخاری شریف کی دوسری حدیث، تو پھر اس کے بعد اس میں ہے وَفَتَرَ الْوَحْيُ، فَتَرَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ، اس کے بعد وحی جو ہے وحی کے آنے کا سلسلہ رک گیا۔ جی ہاں، پہلی وحی نازل ہوئی، 3 آیتیں صرف نازل ہوئی، سورہ علق کی نازل ہوئی، اس کے بعد وحی بند ہو گئی۔ تو بعض حدیثوں میں بعد میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے چینی رہتی تھی رات دن جب ورقہ بن نوفل سے ساری باتیں سنی کہ اب وحی کیوں نہیں آتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم تنگ آ کر پہاڑی کی چوٹی تک پہنچ جاتے اور آپ کو اتنی گھبراہٹ اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ اے اللہ تو نے مجھے نبی تو بنا دیا اور بس 3 ہی آیتیں نہیں نازل ہوئی، اس کے بعد نہ جبریل آتے ہیں نہ وحی نازل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا سوچتے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ارادے کو بدلتا اور آپ واپس آتے۔ اب کتنے دن یہ وہی باقی بند رہی؟ تو بعض حضرات نے 6 مہینے کا وقت بتایا، بعض نے 3 سال تک کا بتایا، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے اقوال ذکر کر کے اس حدیث کی شرح میں بخاری کے ساتھ تو پھر یہ کیا کہ 3 سال تک تو نہیں ہوئی ہے لیکن شاید 6 مہینے بند ہو۔ میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا اور کسی کو ہر مہینے کے 30 دن گننا یاد نہیں ہوتے تھے، اگرچہ وہ عربی الفاظ جو آپ اسلامی مہینوں کے سنتے ہیں، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ سارے مہینوں کے نام تھے، مگر اس کو وہ نہ گنتے تھے نہ وہ یاد رکھتے تھے۔
تو بہرحال کہ وہی رک گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر ہوا، اور اس کے اسی کے بعد علامہ ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 4 ایسے ذکر کیا ہے، وہ دوسرے طریقے سے۔ دوسرا طریقہ یعنی سوچئے، اگر میں نہ کہوں تو دوسرے طریقہ لفظ سن کر جو ہے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ماشاءاللہ آپ کی علمی حیثیت جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں سے بہت بلند ہے۔ آپ نے حدیث کی قسمیں سنی ہیں، اس کی تعریف سنی ہے، آپ نے سنا ہے کہ حدیثیں بیان کرنے میں جو لوگ ڈائریکٹرز ہیں، بیان کرتے ہیں، اس پورے سلسلے کو کہتے ہیں سند۔ تو یہاں جب یہ بات ہو رہی ہے کہ دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کا مطلب ہے دوسری سند، یعنی جو آپ نے پہلے حضرت عائشہ کی حدیث سنی تھی، تو صرف یاد دہانی کے لیے میں اس میں نام گنا دوں کہ وہ حدیث آئی تھی، امام بخاری کو حضرت یحییٰ بن بکیر نے بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو لیث نے بتایا، اور لیث کہتے ہیں حضرت عقیل نے بتایا، اور عقیل کہتے ہیں انہیں ابن شہاب سے معلوم ہوا، اور ابن شہاب کہتے ہیں انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا، اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ یہ جو سسٹم ہے نا میرے بھائیوں، یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، تو وہ جس کو بھی بڑا مانتے ہیں، تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ یہ باتیں ان کا کوئی بڑا جو ہے ان کے دھرم کا، ان کے مذہب کا بولتا ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز کی ایک سند ہے، قوت ہے، اور اس کی ان کے الفاظ ہیں جن کو بڑے چھان پھڑک کے بعد ان کا نام رکھا گیا۔ اب یہ اس حدیث کے ختم پر حدیث نمبر 4 جو ہے اس کو امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قال، امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن شہاب قال ابن شہاب، ابن شہاب نے کہا ہے، ذکر کر رہے ہیں۔ وہ اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن، انہوں نے یہ کہا ابن شہاب نے کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا ہے ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال، کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو صحابی ہیں انہوں نے یہ بتایا، اور وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ وحی کا جو وہ تھا سلسلہ، تو وہ کیسے چلا اس کے بعد، تو کہتے ہیں فقال فی حدیثی، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، بینا انا امشی، میں چل رہا تھا، اس سمیت صوتا من السماء، میں نے اچانک آسمان سے ایک عجیب غریب آواز سنی، فرفعت بصری، میں نے جو نگاہ اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا، تو میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو میں نے یہ دیکھا کہ جو فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ فَرُعِبْتُ مِنْهُ، بس مجھے بڑا ڈر لگا ان سے، فرجعت، اور میں ڈر گیا، فقلت، میں واپس آیا، میں نے کہا گھر میں آ کر زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، فانزل اللہ تعالی، تو اسی وقت پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر کے لیٹنے والے، چادر اوڑھنے والے، قوم، اٹھو، فانذر، جاؤ لوگوں کو ڈراؤ، اور اس کے بعد آگے ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، تو یہ جو سورہ مدثر ہے، ہم نام رکھتے ہیں لوگوں اس ناموں کا، تو اردو طبقہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا، وہ ہر زبان میں جو لفظ جاتا ہے پھر وہ اس زبان میں جا کر گھل مل جاتا ہے، کچھ کم ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے لفظ جو ہے اصل میں عربی کا ہے مدثر، یعنی دال پر تشدید ہے۔ اب ہماری اردو زبان میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک نام لوگوں کا رکھا گیا تو وہ مدثر، اردو طبقے کو کہنا بہت مشکل ہے، تو مدثر 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 ہو گیا، وہ بھی اسی کا ایک ملتا جلتا لفظ ہے، لیکن جو صحیح تلفظ ہے، صحیح پروننسیشن ہے، وہ ہے مدثر، دال پر آپ تشدید پڑھیں۔ بہرحال یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، وربک، یا ایھا المدثر قم فانذر، عجیب بات ہے کہ مجھے جو ہے وہ آگے کے الفاظ نہیں یاد آ رہے ہیں، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، یعنی یہ بتاؤ کہ تمہارا رب بڑا ہے، اور اس کے بعد
वसियाबक फताहिर, अपने कपड़ों को ठीक पाक करो, हाँ, वरुज्जा फहजुर, के और उसके बाद क्या करो, वरुज्जा फहजुर, और जो गंदगी है उसको छोड़ दो, यानी बुतों की इबादत एक गंदगी है, उसको छोड़ दो। तो ये 4 आयतें, ये दूसरी वही है जो नाजिल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जो सूरह अलक़ की हम पढ़ते हैं आयतें, उसके बाद और रुज्ज़ा फहजुर, और गंदगी को छोड़ दो। मेरे भाइयों, सच्ची बात यह है कि शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी को भी शरीक ठहराना, और कुफ्र करना, अल्लाह की सिफात का इनकार करना, ये सबसे बड़ी गंदगी है। अगर इस गंदगी का सही तसव्वुर हमारे दिमाग में आ जाए तो हमारी ज़बान से, हमारे कानों से, हमारे हाथों से, हमारी फ़िक्रों से, हमारे लिखने से और बोलने से कभी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलेगा। हम हर वक्त अलर्ट रहेंगे कि जिसके ज़रिए से कुफ्र हो जाए। तो ये बात थी यहाँ पर जो है। उसके बाद फिर आगे है फ़हमियल वाह्यु, फिर उसके बाद फिर वही कंटिन्यू होना शुरू हुई, व तताबा, और मुसलसल फिर आते रही। तो आज हमको अल्लाह ताला की तौफीक से ये मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे आती थी, और जब वही आई थी तो हज़रत वरक़ा के बाद उनको हज़रत खदीजा लेकर गई थी, और हज़रत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अल्फाज बोले हैं, वो दुनिया की तारीख में ना ऐसा शौहर होगा है, और ना ही ऐसी बीवी है, ना ऐसी मुसलमानों की माँ है। हमारे लिए तो ये फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी माँ दी, उम्मुल मोमिनीन, कि जो इतनी अजीम शान थी। वो अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्चा करती थी। मुसलमानों पर सारी दुनिया में हज़रत खदीजा का जो एहसान है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है। इतना अजीम शान है कि जिसका बयान करना मुश्किल है। और इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह ताला ने औरतों को इस्लाम में कैसी इज़्ज़त दी। अगर हज़रत खदीजा का साथ ना होता और उनका हर बात में अपने पैसों का लुटाना और सहारा देना ना होता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी असबाब में बड़ी परेशानी पेश आती। तो ये अल्लाह का करम था। अल्लाह ने हमें ऐसी माँ दी। हज़रत हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत सौदा, हज़रत उम्मु सलमा और हज़रत मारिया क़िब्तिया, और जितने भी हमारे उम्महातुल मोमिनीन हैं, हमारा उनको सलाम, हम उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ सलाम करते हैं। और हमारी माएँ, ये माएँ इतनी अज़ीम हैं, इतनी ऊँची हैं कैरेक्टर की और अखलाक की, और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गरीबी और अमीरी में साथ देने, मुसीबत और राहत में साथ देने की, कि अगर हम उनकी अज़मत को देखना चाहें तो शायद सर पर से हमारी टोपी गिर जाए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिसके बाद ये दीन हम तक आया। तो अब चलिए पलट कर उस सवाल पर आते हैं कि अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया में तशरीफ़ नहीं रखते। हज़रत वरक़ा ने ये तमन्ना की कि काश जब कौम आपको निकाल देगी और आपके साथ दुश्मनी करेगी, तो मैं उस वक़्त ज़िंदा होता, जवान होता, तो मैं आपकी ज़बरदस्त मदद करता। आप मुझसे पूछिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि अब हम इस ज़माने में, या कोई मुसलमान किसी ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कैसे कर सकता है? आप में से जो भी पहल करना चाहें तो अनम्यूट हो जाएँ, और फिर जो है तो इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले अनम्यूट हो जाइए ताकि आपकी आवाज़ हम सब सुन सकें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और उस पर ईमान लाएं। माशाअल्लाह, सुम्मा माशाअल्लाह, सुम्मा माशाअल्लाह। हबीब भाई, 100 बात की एक बात है। यही वो खुलासा था कि मैं चाह रहा था कि हम अपनी ज़बानों से बोलें। तो ये तो आपने यानी इंतहाई ब्रॉड वे पर एक बात कह दी। यानी फ़ारसी में कहते हैं समंदर बकूज़ा, दरिया बकूज़ा। ये दरिया के पूरी दरिया के पानी को जो है वो एक कप के अंदर आपने, कूज़ा कहते हैं छोटे से प्याले को जिससे हम पानी, या जिससे हम जो है तो चाय और कहवा वग़ैरह पीते हैं। तो ये बात हुई कि हम यही मदद कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गुज़ारें। अल्लाह और उसके रसूल ने जैसे बताया है हम उस पर गुज़ारें, यही सबसे बड़ी मदद है।
آپ میں سے کوئی صاحب اور کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ شریف بھائی انمیوٹ کیجئے پہلے. شریف بھائی آواز نہیں آ رہی ہے. شریف بھائی پہلے انمیوٹ کیجئے پلیز. ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہاں اب آ رہی ہے، بولیے. اب جی شریف آواز آ بھائی، رہی ہے؟ جی بولیے نا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس وقت جنہوں نے گستاخی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر خدا نخواستہ میں وہاں موجود رہتا تو میں بے قابو ہو جاتا. خدا نے پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا اس کا. واہ 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 واہ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم سب آپ کو جانتے ہیں کہ واقعتاً آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نبی سے ایسی ہے کہ آپ کنٹرول میں نہ رہتے اور آگے بڑھ جاتے اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا. بالکل میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیسے بیان کروں. میں نہیں، آپ نے اس ایک جملے میں ساری بات کہہ دی ماشاءاللہ. اچھا اور کوئی بات کہیے. میں ایمان لے آتا ہوں، ان پر قبول کر لیتا ہوں، ان سے کہتا کہ آمنا صدقنا، ہر طریقے سے میں نے آپ کی بات مانا اور آپ پر ایمان لایا. جی ہاں. اچھا ہمارا سوال کیا چل رہا ہے، اس زمانے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس زمانے میں یا کوئی بھی مسلمان کسی بھی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ میں ان کے ساتھ ان کی اطاعت کر لیتا، ان کی بات کو مان لیتا اور ایمان لے آتا. جی ہاں ماشاءاللہ، بہت صحیح. اور کوئی بات انور بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کی تعلیمات کو، ان کا قرآن کو اور سنت کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ لوگ جانیں اور ان پہ ایمان لائیں، اس سے محروم نہ رہیں. جو وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چیز کو پہنچائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ان کی تعلیمات کیا تھیں، قرآن کیا ہے. یہ جو ایک اصل چیز ہے وہی ہے، یہی ہے کہ ہر ایک یہاں مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے اور نان مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کہی آپ نے. اور کوئی صاحب کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ ہمارے سلیمان بھائی، آدم بھائی. دیکھیے آپ حضرات میں سے ہر ایک نے بالکل سچی بات کہی ہے اور بالکل صحیح کہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی بات صحیح تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی زمانے میں اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتا ہوں، وہ مدد دوسروں تک اسلام اور حدیثوں کو پہنچا کر نہیں ہوگی. یہ رانگ کانسیپٹ ہے. وہ مدد سب سے پہلے میں اپنی ذات سے شروع کروں گا. ذات سے میں اپنے نبی کو چاہتا ہوں تو میں اپنے نبی کی کس سنت پر عمل کرتا ہوں، اور آج تک وہ کون سی سنت ہے جو میں نے چھوڑ دی ہے. تو یہ ہوا کہ آپ اور ہر مسلمان کسی بھی زمانے کا وہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کر لے. یہ ہے سب سے بڑی مدد. جب آپ گھر میں ہوں، آپ گھر سے باہر ہوں، دوستوں کے درمیان میں ہوں، دشمنوں کے درمیان میں ہوں، آپ جو ہے وہ کوئی چیز خریدتے ہوں، بیچتے ہوں، غم ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے وہ ہم معلوم کریں، پھر اس کے اوپر عمل کریں. اور کیسے عمل کریں؟ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا تھا. آپ کو یاد ہے حضرت سلمان فارسی ملک شام گئے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 40 سال کے بعد کی بات ہے. آپ کا انتقال ہو چکا، تقریباً 40 سال گزر چکے. حضرت سلمان فارسی وہاں گئے، اور وہاں جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت حکومت تھی، اور انہوں نے جو ہے ان کی جو ہے تو دعوت کی زوردار. اور وہاں اس وقت کے جو عیسائی عالم تھے یا وہاں کے جو بڑے اثر کرنے والے عیسائی تھے، ان سب کو بھی کھانے پینے کے لیے بلایا. اور کھانا کھاتے کھاتے حضرت سلمان کے ہاتھ سے کھانے کی چیز چھوٹی اور نیچے گر گئی. نیچے جو گری ہے وہ پاک صاف جگہ تھی، وہ گندی بھی نہیں تھی. اور جیسے ہم دسترخوان بچھاتے ہیں، عرب اس سے بہت پہلے سے عادی تھے، اور اسی لیے اس کو بولتے تھے سفرہ. سفرہ سفرہ سین سے ہے. معلوم کیوں دسترخوان کو سفرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ
اصل میں اس طرح کے خاص طور سے بچھانے کی ضرورت پڑتی ہے کسی کو بھی سفر میں. سفرہ سین فارا سفر، سفر سے سفرہ اور اس میں تا مربوطہ گولدہ بڑھا دیجئے. تو جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہم کو کہیں پر بھی بیٹھنا پڑتا تھا. وہ تو اس زمانے کی بات ہے. آج تو آپ کے پاس گارڈن سے معلوم نہیں کیا کیا ہے، ٹیبل ہے، کرسی ہے. لیکن وہ جب بیٹھتے تو نیچے زمین پر بیٹھتے تو وہاں ان کو بچھانے کی ضرورت ہی پڑتی. تو سفر سے وہ سفرہ بن گیا. جو چیز، ہر وہ چیز جس کو بچھا کر اس پر کھانا کھایا جائے اس کو سفرہ کہا جانے لگا. تو اس پر گری ہوگی اور وہ آپ حضرت سلمان فارسی نے جیسے ہی وہ لقمہ گرا اسے اٹھایا اور جیسے نبی نے تعلیم دی اس پر پھونکا کہ اگر اسے کچھ اس کو غلاظت لگ گئی ہے، کچھ لگ گئی ہے تو وہ نکل جائے، یا ہاتھ سے صاف کرنا چاہا. اب یہ تو اس زمانے کے ایٹیکیٹ کے بالکل خلاف تھا. بڑے بڑے مہمان بیٹھے ہیں ان کے سامنے، حضرت سلمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے بھائی چیف گیسٹ ہیں اور نبی کے اتنے قریب ہیں اور وہ اس کو اٹھا کے کھائیں گے اور بیٹھے ہوئے عیسائی دیکھیں گے تو بولیں گے ارے رے رے یہ تو ان کو ایٹیکیٹ بھی نہیں معلوم. تو جو ساتھ میں بیٹھے تھے مسلمان جو ان کے جیسے صحابی تھے انہوں نے کیا کیا ایسے کھانس کے اشارہ کیا اور یہی وہ اشارہ تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ان بے وقوفوں کی خاطر میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. میرے بھائی ہر مسلمان کو بس یہ جملہ دہرانا ہے. آپ کا چہرہ، آپ کے کپڑے، آپ کا کھانا پینا، آپ کے بیوی بچے، آپ کا گھر، آپ کی دنیا، آپ کا باہر کا جانا آنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا لوگوں سے ملنا، آپ کا لوگوں سے بات کرنا. کوئی شخص آپ کے خلاف ہو آپ کا رویہ کیا ہو، کسی نے آپ کو گالی دی آپ کا رویہ کیا ہو، آپ کی زبان کیسے استعمال ہو، آپ کی آنکھیں کیسے استعمال ہو، یہ ساری چیزوں میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر چلنا ہے. کہاں ہے وہ مسلمان جو آج جو ہے بالکل دبا کے اس سے بولے کہ بھائی جو ہے خوبصورتی وہ ہے جس کو اللہ اور رسول نے کہا خوبصورتی ہے. میں اپنا چہرہ، میں اپنے ہاتھ پیر، میں اپنے کپڑے، ہر چیز ایسے بناؤں گا جیسے نبی نے کہا اور اس کو وہ آرام سے جو ہے تو رہنے لگے. میں آپ کو بہت مجبوری میں اپنے والد محترم کا واقعہ سناتا ہوں. آپ کو یقین نہیں آئے گا اور یہ واقعہ خود مجھے والد محترم نے سنایا. میرا خاندان جو تھا، میرے والدین الحمدللہ دونوں ٹیچر تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ہر مسلمان کے ماں باپ کو، لیکن وہ دیندار نہیں تھا. میں نے آنکھ کھولی تو میں صرف یہ دیکھتا تھا کہ کبھی کبھار نماز کو چلے گئے جمعہ کے علاوہ بھی، اور گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس دین کی بات ہو رہی ہو. ایک عام خاندان تھا اور البتہ شریف کہلاتا تھا، بااخلاق کہلاتا تھا، جو بھی آپ کہہ لیں. میرے والد ٹیچر تھے اور وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے. لیکن ایسا ہوا کہ جب میری عمر 10 سال کی ہوئی انہوں نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجا. اس کے بعد سے جو ہے ان پر غلبہ طاری ہوا. مگر اس سے بھی پہلے ایسا ہوا، جی ہاں اس وقت تک وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے اور یہ جو ہے اس کی نہیں میرے قرآن حفظ کرنے کو بھیجے سے بہت پہلے ایسا ہوا کہ غالباً 65 کی جنگ تھی انڈیا پاکستان کی. تو اس جنگ کے فوراً بعد کسی عالم نے نصیحت نہیں کی تھی، کسی نے بات نہیں کی تھی، پتہ نہیں بس ان کے دل میں اللہ نے ہدایت ڈالی کہ وہ جو ہے تو داڑھی رکھ لیں. اب ایسا تھا کہ جنگ ختم ہوئی تھی، اس وقت ہر مسلمان کو شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اس کے بارے میں ویسے بھی الٹے سیدھے الفاظ بولے جاتے تھے پاکستان کی نسبت سے. تو کیا ہوا کہ میرے والد صاحب نے پہلے اپنے مسلمان دوستوں سے مشورہ لیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں تھوڑی سی داڑھی رکھ لوں، اور ہر مسلمان دوست نے قریب کا اور دور کا اس نے غصہ کیا. اس نے کہا کہ اکبر صاحب، میرے والد کا نام سید محمد اکبر تھا، اکبر صاحب کیا بےخوفی کر رہے ہیں آپ، ابھی جنگ ہوئی ہے اور ایسی ایسی باتیں بولی جا رہی اور آپ جو ہے تو کیا کر رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں. ہرگز نہیں، ابھی رک جائیے، تھوڑا 1 آدھ سال گزر جائے ذرا تو پھر اس کے بعد سوچیے گا. اپنے جتنے کلاس ساتھی تھے اسکول کے ٹیچر پڑھانے والے مسلمان، ان سے پوچھا تو ان سب کا جواب ایک ہی تھا اور میرے والد کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کیا کیا، ڈائریکٹ جا کر جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا اس سے کہا. میرے والد صاحب اسپورٹس کے ٹیچر تھے تو اس کے لیے تو گویا اسپورٹس کا ٹیچر داڑھی رکھے، ایک عجیب بات. تو انہوں نے جا کر کہا، میرے والد صاحب کہتے ہیں
کہ میں نے جیسے ہی ہیڈ ماسٹر سے یہ بات کہی، اس نے کہا ارے واہ واہ اکبر صاحب کیا اچھی بات ہے، ارے ضرور رکھیے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سارے مسلمان دوست یہ کہہ رہے ہیں، اسکول کا ہیڈ ماسٹر یہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا سر میں پی ٹی ٹیچر ہوں اور یہ اسکول میں ہوں، تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس نے کہا اکبر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ جو مسلمان داڑھی رکھتا ہے سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو آپ تو اور اچھے بن جائیں گے، آپ جتنے اچھے داڑھی رکھیں گے تو اور اچھے بن جائیں گے. ایک کافر نے ایک مسلمان کو یہ جواب دیا. اس کے بعد اسکول کے والد صاحب کہتے ہیں جتنے ہندو ٹیچر تھے ہر ایک سے میں نے فردن پوچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیوں ہر ایک نے یہی بات کہی. ارے اکبر صاحب کیا اچھی بات ہے، ارے آپ تو اتنے اچھے داڑھی رکھیں تو اور اچھے ہو جائیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں نے داڑھی رکھ لی تو میرا حال یہ تھا کہ جو مسلمان تھے مجھ سے دور بھاگتے تھے، وہ جو پہلے جس طرح سے ملتے تھے دور ہٹتے تھے اور جیسے بچ کے رہتے تھے، اور جتنے کافر تھے چاہے محلے کے چاہے اسکول کے، جو لوگ بھی جانتے تھے، الحمدللہ والد صاحب کو شاید پورا جانتا تھا، تو یہ حال تھا کہ ہر کافر زیادہ عزت کر کے ملنے لگا، زیادہ سے زیادہ. عجیب غریب بات ہوئی. میرے بھائیوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 2 فیصلے کرنا ہے. مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اب بات ختم ہو گئی بات. اب مجھے پوری دنیا کی پرواہ نہیں ہے وہ کیا کہے گی، میں نے کھانا کیسے کھایا، میں نے کپڑے کیسے پہنے، میرا چہرہ کیسا ہے، میرا عمل کیسا ہے. مجھے ثبوت دینا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور میں محبت کروں گا. تو ایک یہ بات تھی کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو ہے ہر زمانے میں یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت جو ہے اپنی اپنی زندگی میں اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کر دے. اور یہی وہ بات تھی جس کو سب سے پہلے ہمارے حبیب بھائی نے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے جو دین ہم کو سکھایا ہے ہم وہ دین پر چلیں اور دوسروں کو بھی چلنے کی توفیق دے. اسی بات کو ماشاءاللہ انور بھائی نے تفصیل سے کہا، اور اسی بات کو سن کر ہمارے شریف بھائی تو ایک دم گرما گئے کہ جو اگر میرے سامنے کوئی ایسی کوئی حضور کی جو ہے وہ بے عزتی کرے گا تو میں تو کنٹرول سے باہر ہو جاؤں گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بڑی توفیق دی ہے اور ہم درس میں شریک ہو رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. بولنے والا کون سا فرشتہ ہے اور وہ خود کتنا عمل کر رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا. تو آج سے ہم سب ہم یہ 6-7 مسلمان یہ طے کریں گے ہم جس سنت پر عمل کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، آمین اور آمین. وہ کتابیں پڑھیں گے کہ جس سے ہمیں اور زیادہ سنتوں کا علم ہو. شمائل ترمذی ایک کتاب کا نام ہے، شمائل ترمذی. اور ہمارے انور بھائی پاکستان کا یہ کمال ہے، پاکستان میں بڑی زبردست خدمت ہوئی ہے علمی کتابوں کی، دین کی، قرآن کے چھاپنے کی اور اس کی. تو پاکستان میں آپ کو شمائل ترمذی، آپ دینی کتابوں پر دکان پہ جائیں گے نا